زنا سے بڑا گناہ جو شخص رمضان کا روزہ بیماری اور عذر شرعی کے بغیر چھوڑ دیتا ہے تو وہ زنا کرنے والے، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے اور دائمی شراب خور سے زیادہ برا ہے۔ جناب والا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے کر چلے گئے۔ مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں چڑھنے لگا۔ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو مجھے تیز آوازیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں، کون سی آوازیں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے آگے لے کر چلے گئے تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ الٹے لٹکائے گئے تھے، ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے تھے، وہ جبڑوں سے خون بہ رہا تھا ان کے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے قبل روزہ افطار کر دیتے تھے۔ صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ رمضان کا روزہ دین اسلام کا ایک رکن اور اللہ رب العزت کا مقرر کردہ ایک عظیم فریضہ ہے۔ رمضان کا روزہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس سے محرومی رحمان کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر شرعی کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو ساری عمر کا روزہ بھی اس کی کمی نہیں پوری کر سکتا۔ اس لیے علماء نے بغیر عذر رمضان کے روزے کو چھوڑنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں یہ بات مسلم چلی آ رہی ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ بیماری اور عذر شرعی کے بغیر چھوڑ دیتا ہے تو وہ زنا کرنے والے اور ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے اور دائمی شراب پینے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے۔ بلکہ علماء اس اسلام کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا ہے اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ کہیں یہ شخص زندیق اور بے دین تو نہیں ہو گیا۔